أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174 اور 175 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی اپنا حکم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب یعنی کہ یہودی، عیسائی اور ہم مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے جو اللہ کے حکم کو چھپا لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی اللہ کی بات، اللہ کا حکم جو کتاب میں موجود ہے اس کو آگے نہیں پہنچاتے، بلکہ اس کو مختلف انداز میں تبدیل کر کے آگے پہنچاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ دنیا کی رقم لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور وہ پیسہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں اس سے تو کھانا پینا جو بھی وہ اس کو استعمال کریں گے تو وہ ان کے لیے آگ بن جاتا ہے، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں اس پیسے سے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن نرمی نہیں فرمائے گا، محبت، پیار اور خلوص اور رحمت کی باتیں نہیں کرے گا، اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے عذاب ہے، اور بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا، گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، اور بخشش کے بدلے میں عذاب لے لیا۔ کیسے لوگ ہیں کہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان 2 آیات میں ارشاد فرماتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ، ان الذین یہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں، یکتمون جو چھپا لیتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا ہے، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ اور پھر اس کو فروخت کر کے بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
بہت کم قیمت ہی لیتے ہیں۔ یعنی دنیا دیکھیں تو اس میں کیا ہے، دنیا کی چیزوں آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ چاہے وہ ساری دنیا کی پونجی لے لیں تب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وہ تھوڑی سی قیمت پر، تھوڑے سے معاوضے پر اللہ کی باتوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، جو کچھ اپنے پیٹوں میں وہ بھرتے ہیں، الا النار، الا مگر، نار مگر وہ آگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو پیٹوں میں اپنے بھرتے ہیں تو وہ آگ ہی ہوتی ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، نشترا ودلالتا، جنہوں نے خرید لیا، ودلالتا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، ان جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، والعذاب، اور عذاب کو خرید لیا، بالمغفرہ، بخشش کے بدلے میں، بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے فما اصبرہم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اصبرہم، کہ وہ برداشت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، علی النار، آگ پر، جو عذاب ان کو ملنا ہے، آگ والا عذاب، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اصبرہ کا مطلب صبر کرنا، برداشت کرنا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اصبرہم علی النار، تو آگ کے عذاب کو تیار کرنے کے لیے، آگ کے عذاب کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں، حیرت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایسے ارشاد فرماتا ہے، گویا آپ دیکھیں تو صحیح، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو چھپا لیتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، چاہے وہ کتاب تورات ہو، انجیل ہو، قرآن پاک ہو، تو اسے تھوڑی سی قیمت پر، تھوڑے سے معاوضے پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، یعنی محبت، پیار اور نرمی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور سختی کی بات ہوگی، اور نہ انہیں اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا، اور تعجب ہے ان پر کہ یہ برداشت کیے بیٹھے ہیں، آگ کے عذاب پر خوش ہیں، یعنی آگ کا عذاب جو ہے اس کو برداشت کرنے پر راضی ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہودی جو امید رکھتے تھے کہ نبی پاک جو آخری نبی آئیں گے، وہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، ان کا یہی خیال تھا کہ آخری نبی جو ہیں
وہ بنی اسرائیل سے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل سے آ گئے، اور پھر یہ تھا کہ وہ ان کے قبیلے سے، ان میں کے یعنی یہودیوں کے قبیلوں میں سے کسی سے آئیں گے، لیکن وہ قبیلہ قریش سے آ گئے۔ پھر وہ سمجھتے تھے یہ بہت امیر ترین ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے میں، جو کہ متوسط اور درمیانہ گزر اوقات والا قبیلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر پریشان ہوئے، اور انہیں ڈر ہوا کہ لوگ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جھک جائیں گے، اور ان کے نذرانے، ہدیے اور تحفے بند ہو جائیں گے، ان کی حکومت یا ان کی جو واہ واہ بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس خیال سے ہی ان میں حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے تورات انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں ان کو چھپانا شروع کیا۔ پہلے پہلے کیا کیا کہ کوئی جب ان سے پوچھنے جاتا صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کا جواب تک نہ دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو نہ پڑھ کر سناتے، اور نہ کتاب میں سے دکھاتے، اور نہ بتاتے کہ کون سی آیت یا کون سے باپ میں یا کون سی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی تو بات بتایا نہ کرتے۔ دوسرا، پھر اگر کوئی بتانا پڑ جاتا تو اس کی تفصیل میں جاتے، یعنی تعویل میں جاتے، اس کو لمبا کرتے، اور اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی رائے کے ساتھ وہ اصل حقیقت کو چھپا کر آگے بیان کر دیتے، تو کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں تھیں اس کو ظاہر نہ ہونے دیتے، تو ایسے لوگ تھے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے سے دور کیا، اور یہ جو دوسروں کو اپنی طرف سے یہ بتاتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو چھپا کر، تو اس کے بدلے میں یہ تحفے تحائف اور جو کچھ بھی ان کو نذرانے اور سب کچھ ملتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ سب دنیا کا مال جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے، تو جب اس کو اپنے پیٹ میں ڈالیں گے، یعنی اس سے کوئی چیز خرید کے کھائیں گے تو وہ پیٹ میں آگ ہی بھریں گے۔ تو یہ گویا یہ سب کچھ جو وہ نذرانے لیتے یا رشوت لیتے یا اس کو کہیں کہ وہ تحفے تحائف ہیں، جو سب کچھ ان کے لیے کیا ہوتا؟ یہ آگ ہوتی۔ آگ سے اپنے پیٹ کو بھرتے اور اپنی لالچ کو جو ہے پورا کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ایسا ہے، ان سے کوئی لطف و عنایت کی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ان پر مہربانی ہوگی، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف نہ کرے تو اس کی حالت ہی خراب ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر جہنم میں جانے والے ہیں اور اسی میں پھر رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان کو سب کچھ پتہ بھی ہے، جان بوجھ کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپائے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کو اصل میں معلوم ہے کہ یہ ان کی کتاب میں حقیقت حال موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ
یہ اگر سچ نہیں بولیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر ہوگا، لیکن آگ کا عذاب ان کو ہوگا۔ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حیرت ہے ان پر کہ وہ آگ کے عذاب پر خوش ہوئے بیٹھے ہیں، صبر کیے بیٹھے ہیں، اور اس کے برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ حیرت ہے ان پر، حالانکہ وہ اگر توبہ استغفار کرتے تو بخشش کا دروازہ ان کے لیے کھلا تھا۔ وہ بخشش کا دروازہ جو کھلا تھا تو وہ بخشش مانگتے، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے اور عذاب الہی سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے تو والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے تو پھر عذاب کو ہی لے لیا بخشش کے بدلے میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ایسے عجیب لوگ ہیں کہ خود وہ گمراہ تو خود ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے، حالانکہ وہ ان کے پاس ایک راستہ تھا ہدایت کا۔ جب ان کی کتاب میں ہدایت موجود تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ ہدایت کا راستہ وہ قبول کرتے، جو ان کی کتاب میں سچائی تھی اس کو سامنے رکھتے، اور اللہ کے حضور جو ہے وہ سرخرو ہوتے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف گامزن کرتے، تو وہ پھر گمراہی کے بادل چھٹ جاتے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے آتے۔ ان کے لیے ایک آسان طریقہ موجود تھا کہ ان کی کتاب کے اندر ہی سچائی موجود تھی، اسی کو ہی بیان کر دیتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دلالہ یعنی کہ گمراہی کو خرید لیا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، تو خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف ڈال کے وہ اپنا حسد پورا کرتے رہے، اور ضد اور عناد اور بغض اور حسد کے توق میں پڑے رہے، اور اس طرح حقیقت حال جو سچائی تھی اس سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عذاب الہی کو قبول کر لیا، بخشش و رحمت اللہ کی نہ مانگ سکے۔ تو یہ ایسی بات ہے، تو ان کی جو رشوتیں، مال حرام اور حق کو چھپانے کے لیے جو انہوں نے کیا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک صاف کرے گا۔ دیکھیں جیسے کوئی ہوتی ہے نا کوئی چیز، پاک صاف سے مراد جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آپ پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تو دھوتے ہیں تو پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قیامت کے دن حتیٰ کہ گناہ گار جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ ان کے گناہ وہ عذاب ملے گا، وہ اس سے گناہ پاک ہو جائیں گے، گناہوں سے پاک ہوں گے، تو ایمان جن میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بخش دے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان کے لیے تو وہ بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ پاک صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ولا یزکیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات کو چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ ان کی صفات کو چھپانا اور ان پر ایمان نہ لانا یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ سب کچھ ملا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم تک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچایا ہے۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں گے، ان سے تعلق پیدا کریں گے، تب ہی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنے گا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پاس جانے کا ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، انہوں نے ہی تو ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ یہ لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم پہنچیں گے یا لوگ ان کی طرف جائیں گے تو یہ لوگ ہماری طرف پھر نہیں آئیں گے، تو یہ اسلام کی طرف بھاگیں گے، تو
یہ نذرانے اور تحفے تحائف اور جو مال ہے وہ سارا ادھر جائے گا، ہماری طرف کچھ نہیں آئے گا، تو ہم کنگال ہو جائیں گے، تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی اہل کتاب تھے، ان کی کتاب میں بھی یہی لکھا تھا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بندے کو جب ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، توکل علی اللہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ ان کا ایمان اپنی کتاب سے اٹھ گیا اور الٹا شیطان نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے تو آپ دنیا میں جو شان و شوکت ملی ہے وہ ساری جاتی رہے گی۔ تو یہ اتنے پتھر دل ہو گئے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کے حق کو، جو حق کا مطلب ہے ان کی کتاب میں جو باتیں تھیں وہ سب اللہ کی باتیں تھیں، اللہ کا بیان تھا، اللہ کی باتوں کو انہوں نے بدل دیا، ان کو چھپا لیا، تو گویا اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ دشمنی لے لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھپا کر حقیقت حال سے وہ پردہ نہ اٹھایا، بلکہ اس کو چھپا رہنے دیا اور حقیقت حال کو آگے نہ پہنچایا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ نہ بتایا، خود بھی پھر گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ الذین اشتروا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی، یعنی ہدایت چاہیے تھی لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، اور پھر عذاب جو ہے وہ خرید لیا اور بخشش نہ لی، یہ بخشش کے بدلے میں عذاب لے لیا اور بڑے خوش ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، یہ جو یعنی نار ہے، عذاب ہے آگ کا، اس پر یہ برداشت کرنے کو خوش بیٹھے ہیں، یعنی اس کو یہ سوچ کر۔ حق کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، ساری دنیا سے اگر مقابلہ کیا جائے تب بھی یہ خسارہ ہے، خسارے کا سودا ہے، اور قیامت کے دن ان کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی باتیں اس طرح نہیں ہوگی بلکہ سختی ہوگی، جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 108 میں آتا ہے کہ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، اللہ فرمائے گا ان کو دور ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کا وہ جو ہے ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ یہ بند کر چکے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو صفات تھے ان کے اندر اس کو چھپا کر اپنی پیٹ میں آگ بھر چکے ہیں، رشوت کے لقمے جو ہے انہیں آگ تک پہنچا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے یہ محروم ہو جائیں گے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی میل کو چیل کو دور نہیں کرے گا، اور حق بات کو چھپانا، اس کو ظاہر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے ایسے علماء کرام ہوتے ہیں جو حق بات کو چھپا کر اور صرف لالچ میں وہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلاق کے معاملے میں، شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یا اس طرح کے، تو یا جائیداد کے معاملے جو کہ پراپرٹی اور اس کے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں کچھ علماء کرام ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ رد و بدل تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ اگلے ان کی جیب گرم کر دیتے ہیں اور وہ پیسہ ان کے لیے حرام ہوتا ہے، اور وہ آگ ہے جو کہ یہاں پر وہ لے رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر عذاب کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے۔ حضرت
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہیں فرمائے گا، ان کو نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ پہلا وہ بندہ جو بوڑھا ہے، زنا کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا اور وہ زنا کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو وہ زنا کرتے ہوئے وہ حالت یہ ہو گئی کہ بوڑھا ہو گیا بندہ، پھر بھی زنا کی حالت پہ ہے۔ یا کوئی بندہ بوڑھا ہے اور وہ زنا میں چلا گیا ہے، اس کو زنا کی حالت میں اس کو خوشی ہوتی ہے بے حیائی کر کے، تو ایسا بندہ جو بوڑھا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، اور زنا کرنے کا شوق ہو اور ہر وقت اسی کام میں اس کا دل لگتا ہے، تو بوڑھا زانی جو ہوگا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اسی میں وہ اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو بادشاہ وقت ہے، یعنی یہ چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، یا وقت کا بادشاہ جس کے ہاتھ میں پورے ملک کی لگام ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والا بادشاہ جو ہے، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کنگ ہو، کوئین ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ جو بھی جھوٹ بولنے والا بادشاہ ہے، وہ بھی ایسا شخص ہے قیامت کے دن نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی اس پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا، تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تیسرا شخص جو فرمایا وہ فرمایا متکبر فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اور تکبر کرنے والا، آپ کو پتہ ہے تکبر اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ نماز میں جو ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ تکبر کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ بندے کے اندر تکبر کی جراثیم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ نماز کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کا ارشاد فرمایا کہ یہی آپ نے اکثر کہنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو تکبر کا ملیا میٹ ہوگا کہ متکبر تو اللہ ہے، تو بندہ تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ متکبر ہے تو تکبر والا بندہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ رائی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اپنے اندر رکھے گا، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، یعنی جنت میں جانا تو علیحدہ بات ہے، خوشبو تک نہیں ملے گی۔ تو متکبر فقیر جو ہے اس کی تو حالت اور خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا اور نہ رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو گویا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ وہ بوڑھا زانی ہے اور جھوٹا بادشاہ ہے اور متکبر فقیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے منع کرے، یعنی اگر ایک بندہ مسافر ہے، وہ جنگل میں پہنچ گیا ہے اور وہاں پر کسی کے پاس پانی ہے، فالتو ہے، اور وہ اگلے کسی مسافر کو پینے کے لیے ضرورت ہے، تو اس کو
وہ چاہیے، دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے نہ دے اس کو، تو جو نہ دینے کی نصیحت کرتا ہے وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم، اور نہ اللہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ رحمت فرمائے گا، اور نہ کوئی اللہ اس کی طرف کرم فرمائے گا، بلکہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے منع کرے، پھر اگلا بندہ کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد کسی کو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور یہ کہے کہ خدا کی قسم اس نے یہ چیز اتنے میں لی تھی، حالانکہ وہ اس طرح نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے بندہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے ٹائم کے بعد اپنا مال بیچتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم ہے، استغفر اللہ، کہ یہ مال میں نے اتنے روپے میں، اتنے ڈالر میں، اتنے پاؤنڈ میں خریدا تھا، جو اب میں آپ کو بیچ رہا ہوں، جبکہ وہ اس نے اتنے پیسے میں مال نہ خریدا ہو، تو وہ بھی بندہ ایسا ہے جو ہے نا قیامت کے دن اللہ نہ اس پر نظر کرم فرمائے گا، نہ اس سے بات چیت کرے گا، اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں نا یہ کیسا بندہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ اتنے میں لیا تھا، جبکہ وہ اتنے میں نہ لیا ہو، لیکن دوسرا بندہ اس کی بات پر اس کو سچا سمجھ لے، تو بس وہ سمجھو اس کے لیے مصیبت ہے، قیامت کا دن پھر مشکل ہے اس کے لیے۔ تیسرا بندہ جو شخص کسی امام سے مال دنیا کی خاطر بیعت کرے، دنیا کے مال کی خاطر، اور وہ اسے مال دے تو وہ اس سے وفا کرے، اگر مال نہ دے تو اس سے وفا نہ کرے۔ یہ امام سے مراد یعنی امام وقت ہے، یعنی اب وہ جو ہے جب مال لے لے تو وفا کرے، مال نہ ملے تو وفا نہ کرے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو وہ مال مل جائے تو وفادار ہو جاتے ہیں، مال نہ ملے تو وفا نہیں کرتے، جبکہ ان کا پھر انجام کیا ہے، ان کا مقصد مال ہی ہوا، جبکہ اسلام اور اللہ کا حکم تو نہ ہوا۔ تو حکم الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل تو نہ ہوا نا، تو پھر یہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو گویا صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے منع کرے، اور دوسرا شخص جو عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور دوسرے کو کہے کہ اللہ کی قسم ہے یہ میں نے مال اتنے میں خریدا تھا، جبکہ دوسرا بندہ اس کی زبان پر اعتبار کر جائے، تو یہ بندہ بھی جہنم کا مستحق ہے۔ اور وہ بندہ جو کسی شخص کو کہ کوئی شخص یعنی کسی امام وقت کے سامنے بیعت کرے اور اسے مال دے، اور جب تک مال وہ اس کو ملتا رہے تو وفادار رہے، جب مال اس کو نہ ملے تو وفاداری ختم کر دے، تو گویا یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم رکھے گا، اور نہ ان پر کرم ہوگا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں سے پاک کرے گا، اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ عیسائی جو ہیں یا یہودی جو ہیں، ان لوگوں نے ہمیشہ حق کو چھپایا ہے، اور حق کو چھپانے کے لیے جو باتیں جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ حق کو چھپانے کے 3 طریقے ہیں جو کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کیا اور آج کیا ہوتا ہے۔
पहली बात, हक को छुपाने का मसला क्या होता है कि जब आप किसी से मसला पूछने के लिए जाएं तो आपके सामने ली तो लाल करे, यानी वो बात कहे आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा। तो इस तरह से वो, जबकि शरीयत का मसला ये होता है कि बंदा फौरन बताए उसको। और अगर एक बंदा नहीं बता सकता, उसको अगर मसले का पता नहीं है, वो वक्त ले सकता है कि मुझे थोड़ा वक्त दे दें ताकि मैं इसकी तसल्ली करके आपको सच्चाई, इसकी हकीकत बयान कर दूं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर बंदा टालता रहे, चलो मैं आज बता दूंगा, कल बता दूंगा, परसों बता दूंगा, तो ये पहला हरबा है जो हक को छुपाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही यहूदियों और ईसाइयों का तरीकाकार था। दूसरी बात जो है वो आलम दीन है। आजकल आपने बहुत सारे ऐसे आलम दीन देखे हैं जो हमारे मुसलमानों में भी हैं, और यही तरीका यहूदियों और ईसाइयों में था कि आलम दीन क्या करते हैं, दुनियावी लालच से अमीरों की सोबत इख्तियार करते हैं। अमीरों के साथ मेल जोल होता है, चाहे वो वज़ीर हो, बादशाह हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, कोई भी हो, बड़ा हो, किसी तरह का माशरे में बड़ा हो। तो वो क्या करते हैं कि वो अक्सर मस्जिदों में इमाम भी देखे होंगे जो वहाँ पर चंदा देने वाले, जो ज़्यादा चंदा देने वाले मस्जिदों को होते हैं, तो उनकी खिदमत के लिए, उनके चाहे वो जैसे भी हों, तो उनकी इज्जत एहतराम बड़ा किया जाता है। और जबकि वो गुनाह में जितने दलेर हों, तो ये जो है क्या करते हैं आलम दीन जो आजकल ऐसे हैं, जो सब नहीं, कुछ लोग जो उसमें हैं, वो दुनियावी लालच से अमीरों की सोहबत इख्तियार करते हैं, उनके साथ मिलना जुलना अपनी इज्जत समझते हैं, और उनके जो ऐब हैं और उनके जो गुनाह हैं, वो उनको अपनी तावील देकर बातिल तरीके से उसको सही करके उन बंदों को बड़ा नेक पाक शुमार करते हैं कि ये तो बहुत बड़े नेक हैं। अगर उनसे कोई गलती या गुनाह होती है, वो गुनाह गलती को इस तरह पेश करते हैं कि वो लोगों के सामने अच्छाई और नेकी ज़ाहिर हो उनके लिए, कि वो उसको दलाइल से और तावीलें देकर इस तरह बयान करते हैं ताकि उनके हाथ कुछ ना कुछ रकम भी आती रहे, उनके हाथ में कुछ ना कुछ उनसे कुछ मिलता भी रहे, और जो है उनकी इज्जत अगर कुछ ना भी मिले तो वाह वाह होती रहे। और इस तरह उनकी अगर नौकरी है, जॉब है, इमाम है, या वो अपने मस्जिद के वो बड़े वो बने हुए हैं और लामा, तो वो उनका ओहदा जारी रहे। तो ये जो काम करते हैं, तो वो भी हक को छुपाने का काम करते हैं। इसी तरह तीसरे वो लोग होते हैं जो कुरान और हदीस में वो तावील करते हैं जो कि अकायद इस्लामी के खिलाफ होती है। सल्फ़ सालेहीन का तरीका नहीं होता, सहाबा कराम रिडवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से वो बात नहीं होती। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में तारीफ मानी कहते हैं, यानी कि वो कुरान पाक को बदल तो नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। तो अरबी में जो कुरान पाक है, अरबी ज़बान में, उसका तो हर्फ ब हर्फ नहीं बदल सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके तर्जमे में तब्दीली करते हैं। तो तर्जमे में तब्दीली करना, इसको कहते हैं तारीफ मानी। तो उसके मानी में तब्दीली करते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि अपनी मर्जी से दूसरों के मामले को हल करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो अकायद इस्लामी जो असल अकीदा इस्लाम का होता है उससे भी वो हट जाते हैं। और इस तरह से अल्लाह ताला तो जानता है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, तो सिर्फ मकसद और मतलब उनका अपने काम को पूरा करना होता है, उनका काम वो पूरा कर देते हैं, और उनसे वो कुछ ना कुछ नजराना ले लेते हैं और उससे अपना गुजारा चलाते हैं। वो भी इसी तरह के होते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए, क्योंकि इनका जो पैसा होता है वो हराम का होता है, और हराम का पैसा जब अंदर जाता है तो वो नाफरमानी लाता है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसके ऊपर अमल
کرنے والا بندہ نہیں رہتا، لیکن اس کے اپوزٹ جو حلال اور تقوی کی غذا ہوتی ہے وہ بندے میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، گناہوں کو جلا ڈالتی ہے، محبت دین پیدا کرتی ہے، اور دل اور جسم اور روح سب روشن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے وہ سب بھر جاتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی دیکھے نا، اب میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہودی جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرام ہے، جبکہ اونٹ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے نا یہ اپنی کتاب ان کی تورات میں بھی نہیں تھا، تو وہ حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا اونٹ حرام ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ جو ہے اس کو قربانی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو قربانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ اونٹ کو، اس طرح کی بھی بات کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے، تو کیونکہ کہتے تھے کہ تورات میں تو دیکھو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور لوگوں کو بھڑکاتے تھے، جبکہ آپ دیکھیں کہ تورات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اونٹ حرام ہے، نہیں لکھا ہوا تھا، اور جو ہے اگر دلیل ہوتی تو وہ لاتے کچھ کرتے، لیکن کچھ بھی نہیں، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے اسی طرح یہودیوں پر بہت سارے جانور حرام کر دیے گئے، کیوں کہ وہ زیادہ سوال کرنے والے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جب ایک بندہ جس کا فیصلہ نہیں ہو گیا تھا، اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر سورہ بقرہ کا نام رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ گائے کے بارے میں بڑے سوال کیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی وہ کام کرنے والی ہو نہ کرنے والی ہو، اس کی عمر کیا ہو، تو اس طرح۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو بس وہ حکم آ گیا تو اس حکم کو مان لے اور وہ کام کر دے، لیکن انہوں نے سوال کیے، یہی حال تھا، اس وجہ سے ان پر بہت سارے جانور ذبح کرنے سے وہ اجازت نہ ملی اور یہ جو ہے جانور کچھ ان کے اوپر حرام کر دیے گئے۔ تو بعد میں ان کی کتاب کے اندر ہی لکھا تھا تورات میں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ جانور جو تم پر حرام کیے ہوئے ہیں اور جو حلال ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ حلال حرام جانوروں کی بہترین طریقے سے آپ کو تعلیم دیں گے اور ایسے جانور حلال کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ گویا ان کی کتاب کے اندر جو جانوروں کے حلال کے بارے میں خبر تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے، وہ آپ کی کتاب میں جو بندشیں لگی ہوئی ہیں جانوروں کے بارے میں وہ ان کو توڑ دیں گے اور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ پر حلال اور جانور بھی ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت آپ پر ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار جیسے کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ایمان لے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چیزوں کو حلال فرما رہے تھے تو اس پر چل کر وہ لوگوں کو بھی خوش کرتے اور خود بھی خوشی کا منظر وہ جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا اسی کی آڑ میں الٹا اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے خلاف مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے۔ بعد میں دیکھیں کہ عیسائی جو تھے، آپ دیکھیں عیسائیوں میں یہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ان کی گاسپل آف میتھیو جو ہے اس کے اندر کتاب میں لکھا تھا چیپٹر نمبر 65 آیت نمبر اس کی 2، 3 اور 4 میں یہ لکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے میں اپنے سے پہلے کی شریعت جو پیغمبروں کی ہے میں اس کو توڑنے نہیں آیا بلکہ اس کو قائم کرنے آیا ہوں۔
تو گویا اس طرح سے شریعت موسوی میں جو باتیں تھیں وہ شریعت عیسوی میں بھی تھیں۔ تو اس لیے شریعت موسوی میں سور حرام تھا، تو شریعت عیسوی میں بھی حرام تھا، اور شریعت موسوی میں الکوہل جو ہے وہ حرام تھا، اور شریعت عیسوی میں بھی حرام تھا۔ پھر کیا ہوا کہ سینٹ جان پال آیا، اس نے جو ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوانین شریعت جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر تو قابل قبول ہیں، یعنی وہ جو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام والے ہیں، ہم پر وہ نہیں ہیں، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو سینٹ پال نے یہ کہہ کر وہ سارا معاملہ ہی خراب کر دیا، عیسائیت کا جو اصلیت تھی اس کو سارا بدل کے رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا شراب جو ہے کھلے بندوں میں پینی جائز ہے، تو اس نے شراب کو بھی جائز قرار دے دیا، اور خنزیر کو بھی اس نے پگ کو جائز قرار دے دیا، حتیٰ کہ گلا گھونٹ کر مرنے والا جو جانور ہے اس کو بھی مباح قرار دے دیا۔ تو سینٹ جان پال نے ساری جو عیسائیت تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کے اندر جو ہے وہ جو اپنی اتنی تبدیلیاں لے آیا، تو لوگ اس کو مان کر اب وہی صورتحال ہے جو آگے چل رہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ قرآن پاک پر عمل کرو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی کتابیں جو ہیں وہ ان میں کیونکہ لوگوں نے جن پر وہ اتری تھیں ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرتے، لیکن انہوں نے ان کی حفاظت نہ کی، ان میں رد و بدل ہو گیا، اور قرآن پاک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قیامت تک نہیں بدلے گی، قیامت تک کوئی بھی جتنا بھی کوشش کرے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور قیامت تک یہ اللہ کی حفاظت میں کتاب رہے گی۔ تو ہم نے یہاں اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرما دیا کہ جو ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں، چاہے وہ کتاب تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن پاک اب، اور جو اس میں سے اللہ کے حکم کو چھپا لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو فروخت کرتے ہیں تھوڑی قیمت پر، یعنی اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں بعض لوگ مسئلے مسائل میں، یا اس میں جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ کے قانون کو بدل دیتے ہیں، تو وہ پھر اس کے بدلے میں اس کو کون ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام سارا پہلے یہودی عیسائیوں میں بھی ہوتا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں اگر ایسا کریں گے تو وہ بھی اولئک ما یاکلون، وہ اپنے پیٹ میں کھاتے ہیں یا بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الضلالۃ بالہدیٰ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا، فما اصبرہم علی النار، اور کیسے یہ عجیب لوگ ہیں کہ یہ آگ کے عذاب کا ان کو پتہ بھی ہے، اور پھر بھی اس کو ابھی برداشت کر کے بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جب آئے گا وقت دیکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کیسے لوگ عجیب ہیں۔ آج ہمیں یہ یہاں کے آج کے سبق سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا
کلام جو ہے برحق ہے، سچ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت کی جو تعلیم ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح آگے بیان کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت میں یا شرعی معاملے میں شریعت کے حکم میں اپنی مرضی اختیار کر کے اس کو بدلتا ہے صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، تو پھر قیامت کے دن آگ کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ جو اپنے پیٹ میں وہ بھرے گا اب، یا خریدے گا یا لے گا جو مال، وہ اس کے لیے آگ ہے، وہ گویا اپنے اندر آگ بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن نہ اللہ بات کرے گا اور نہ اللہ پاک صاف کرے گا، بلکہ اللہ کی ناراضگی سے وہ عذاب کا مستحق بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے سے بچائے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے، اور جو نیک لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، دین کو صحیح پہنچانے والے ہیں، ان کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین کی صحیح ترویج کرا کے قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق ہر معاملے کو بتا کر اللہ تعالی ہمیں اپنے ہاں مشرف فرمائے۔ آمین۔